السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مسجد میں پودے لگانا اور درخت لگانا کیسا ہے؟ الجواب: مسجد میں درخت لگانا یا پودے لگانا کفار کے عبادت خانوں سے مشابہت کی وجہ سے مکروہ ہے۔ فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ 88، البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ 35، فتاوی قاضی خان جلد نمبر 1 صفحہ 31۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے عرس کے حوالے سے باتیں کی تھیں اور عرس کے بارے میں بڑی تفصیل بیان بھی کی اور کچھ اس کے بارے میں سخت باتیں بھی کی ہیں، تو اس کی وضاحت فرمائیں۔ الجواب: عرس کے حوالے سے جو باتیں کی تھیں وہ بھی اتنی سخت نہیں تھیں، اس سے زیادہ سخت بات یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، نواب قطب الدین دہلوی، اس کی کتاب ہے مظاہر حق شرح مشکات شریف، اس کے صفحہ نمبر 203 پر باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس کے تحت حدیث نمبر 3 کے تحت لکھا ہے کہ ایسی رسمیں کرنا جو خالص کفر کی علامت ہوں، ایسی رسمیں کرنا جو خالص کفر کی علامت ہوں، جیسے اولیاء اللہ کے مزاروں پر عرس کرنا، اولیاء اللہ کے مزاروں پر عرس کرنا اس کو خالص کفر کی علامت شمار کیا ہے، اور وہاں پر چراغاں کرنا، قبروں پر روشنی کا انتظام کرنا، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا، محرم اور شب برات میں غلط رسمیں ادا کرنا وغیرہ وغیرہ، ان رسموں کو خالص کفر کی رسمیں قرار دیا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کے مزاروں پر عرس کر کے شریعت کا مذاق نہ اڑائیں اور ان بزرگوں کی تعلیمات کا انکار نہ کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی قسم کے حوالے سے کوئی بات ہو، اس کی وضاحت کر دی جائے۔ تو اس پہ چند احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جھوٹی قسم کھائے اور اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرے تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ کے ذات اس پر غضبناک ہوں گے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 975، ابو داود شریف حدیث نمبر 262، الترغیب والترہیب حدیث پاک کی کتاب ہے جلد نمبر 2 صفحہ 219۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ ابو داود شریف حدیث نمبر 462۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کے علاوہ کسی گناہ کی سزا جلدی نہیں ملتی، حسن سلوک اور بھلائی کے علاوہ نیکی کا ثواب بہت جلدی نہیں ملتا، اور جھوٹی قسم تو گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ الترغیب والترہیب حدیث نمبر 622۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جھوٹی قسم سے اولاد کا سلسلہ اجڑ جاتا ہے، اولاد کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم مال کو برباد کر دیتی ہے۔ الترغیب والترہیب اس کے جلد نمبر 2 صفحہ 622۔ اس سے پہلے والا جو حوالہ تھا وہ بھی جلد نمبر 2 صفحہ 622 تھا۔ مجموع الزوائد اس کی حدیث نمبر ہے 1790۔ اسی طریقے سے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر 2 جمروں کے درمیان یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو غلط قسم کھا کر اپنے بھائی کے مال کو ہڑپ کر لے، حاصل کر لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ 622۔ صفحہ 222۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی، ایک کندہ قبیلہ کے تھے اور دوسرا حضرموت کے یمن کے آدمی تھے۔ ان کی ایک زمین کے سلسلہ میں لڑائی ہوئی۔ حضرمی جو تھا اس نے کہا، اللہ کے رسول، اس کے والد نے میری زمین کو غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا،
اور وہ زمین اس کے قبضہ میں ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ کہا نہیں، لیکن اسے قسم، اس نے کہا اس کو قسم اٹھا دے۔ اسے قسم خدا کی نہیں معلوم تھی کہ وہ میری زمین ہے جسے اس کے والد نے چھینا تھا۔ کندی قسم اٹھانے کے لیے، جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا تاکہ زمین مجھے مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لے گا کوئی زمین جھوٹی قسم اٹھا کر مگر وہ کوڑی ہو کر اللہ کے پاس جائے گا، یعنی اس کا چہرہ اور اس کا جسم بری شکل میں ہوگا۔ اس پر کندی قبیلہ والے نے کہا کہ زمین اسی کی ہے، یہ میرے باپ کی نہیں تھی۔ الحمدللہ وہ جھوٹی قسم اٹھانے سے بچ گیا۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کے مال کو جھوٹی قسم کے ذریعے سے حاصل کرے گا وہ کوڑی ہو کر اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ 221۔ اس لیے جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے گھروں کی بربادی نہ کیجیے، اور جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے مال کو تباہ نہ کیجیے، اور اپنے اولاد کا معاملہ خراب نہ کیجیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔